السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج سب سے بڑی خبر تو ایک ہی ہے اور وہ ہے 20 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، جس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت جاتے جاتے آخری بم مہنگائی کے نیچے جو عوام دبی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک اور بم پھینک دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے بجلی کے نرخ میں اضافہ کیا گیا 7.5 روپے فی یونٹ، اور پھر کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید گیس کے بھی نرخ بڑھائے جائیں گے، اور آج 20 روپے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، 20 روپے لیٹر پیٹرول، 20 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت میں اضافہ۔ اور عوام تو خیر پہلے ہی پریشان ہے مہنگائی سے، جو کہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کور انفلیشن دیکھا جائے تو اراؤنڈ 29% ہے، اور جو فوڈ انفلیشن ہے وہ میرا خیال میں کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ 40% سے بھی اوپر ہے، 45% تک یا 48% تک چلا گیا ہوا۔ آٹا، چینی، سبزیاں، چاول، مرغی، کسی چیز کا نام لے لیں، اس کی قیمتوں میں جس طرح اضافہ ہوا ہے وہ لوگ اب کیا کریں، مجبور ہیں۔ لیکن ہم نے آج مارکیٹ میں اپنے ٹیم کے لوگ کچھ بھیجے اور ان کے جو تاثرات تھے لوگوں کے وہ بہت ہی پریشان کن تھے، جو کہ یقیناً بہت ہی مشکل حالات ہیں۔ لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے، اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملکی مفاد میں یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑا۔ ملکی مفاد میں عوام کے اوپر مہنگائی کا بم گرانا، اب یہ ایک بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ تھی کہ ملکی مفاد اس میں کیا ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ وہ حکومت جو کہ اب سے کچھ دنوں بعد یا چند مہینوں بعد انتخابات میں جانا چاہتی ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ اب تو لوگ شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے اتنی جو مہنگائی کر دی ہے، اس سے لگتا ہے کہ شاید ان کو انتخابات میں جانا نہیں ہے اور ان کو اب شاید لوگوں کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن پارٹیز تمام بشمول پاکستان پیپلز پارٹی جو سب سے زیادہ زور دے رہی ہے کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا بھی کہنا یہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم مشکل حالات میں حکومت ختم کر رہے ہیں، اپنا ٹینیور پورا کر رہے ہیں، 5 سال مدت پوری ہو رہی ہے اسمبلی کی، لیکن انتخابات کروائیں گے۔ پہلے آپ کو اگر یاد ہو کہ ریاست کے لیے سیاست قربان کی گئی، بہت ہیوی پرائس پے کی، جب پچھلے سال جو ہے 9 اپریل کو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت نے باغ دوڑ سنبھالی۔ تو ناظرین یہ اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب دن کم رہ گئے ہیں، مشاورت تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو چکی ہوئی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے نام کے لیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو اور پیپلز پارٹی کو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ تمام لوگ اپنی اپنی قیادت سے مشورہ کر کے نام فائنل کر کے 2 روز کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم کو دیں، اور مشاورت جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے، اور باقی جماعتیں جس طرح ایم کیو ایم ہے ان لوگوں نے بھی ڈیفینیٹلی مشاورت کا حصہ تو وہ ہوں گے۔ تو یہ چل رہا ہے سلسلہ، نام بڑے دلچسپ آ رہے ہیں، لیکن کل مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا کہ کوئی بھی نام حتمی نہیں ہے، جو کہ سوشل میڈیا پہ اتنا جو نام گردش ہو رہے ہیں، ڈاکٹر حفیظ پاشا، ڈاکٹر حفیظ شیخ، پھر اب ایک اور نام بھی اسلم بھوتانی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو یہ 3-4، اور پہلے اگر آپ کو یاد ہو اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا تھا، لیکن اس کے بعد اب وہ اس حوالے سے خاموشی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک اور بات بھی چل رہی ہے کہ جی کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کے نام پر راضی نہیں ہوئے تھے بہت سارے لوگ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے، تو شاید انہوں نے یہ بدلہ لے لیا ہے عوام سے اور سیاسی جماعتوں سے کہ جی اب آپ لوگ جاؤ انتخابات میں، دیکھو عوام آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین پروگرام کے آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک سکینڈل ہم آپ کو سنائیں گے اور اپنے پارٹیسپینٹ سے بھی اس پر کمنٹ لیں گے، اور وہ ہے فیڈرل ایجوکیشن منسٹری کے حوالے سے کہ ان کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن،
وزارت تعلیم، جس کے منسٹر جو ہیں وہ رانا تنویر صاحب ہیں، وہ اسلام آباد میں ایک 21 کنال کا پرائم سیکٹر ہے F11 میں، وہاں پہ ایک تعلیمی ادارے کے لیے جو ہے وہ زمین مختص کی ہوئی ہے، اور ہر سیکٹر میں جو ہے وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA ایک پلاٹ دیتی ہے کہ جی یہاں پہ تعلیم ہوگی، اور اس کے پیچھے آئیڈیا یہ تھا کہ جی ایسے سکول بنائے جائیں گے جہاں پر سرکاری سکول ہوگا اور جہاں پہ تعلیم مفت دی جائے گی، مفت کتابیں دی جائیں گی، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اجازت نہیں ہے، وہ عین سرکاری سکول ہوگا۔ لیکن وزارت جو تعلیم ہے، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ رانا تنویر صاحب زور دے رہے ہیں کہ ایک نجی ادارے کو یہ جگہ دی جائے جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سکول کھولا جائے، اور وہ ایز اے کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی جس میں فیس بھی چارج کی جائے گی، اور اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ DG فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن، ان کو اس چیز سے انکار کرنے پہ کہ جی ہم یہ نہیں دے سکتے، ان کو کل گزشتہ روز 31 جولائی کو ان کا جو ڈیپوٹیشن کا پیریڈ تھا فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن میں، وہ بھی کچھ دن اس میں باقی تھے، لیکن ان کا ڈیپوٹیشن پیریڈ ٹرمینیٹ کر دیا گیا، اینڈ ہی ہیز بین آسکڈ ٹو گو بیک اینڈ رپورٹ ٹو ہز پیرنٹ ڈپارٹمنٹ۔ تو یہ اور وہ ان کا ہے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، گورنمنٹ آف دی پنجاب راولپنڈی، اور ان کو واپس وہاں بھیج دیا گیا ہے، اور ریزن صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو کام رانا تنویر صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر اکرام علی صاحب کو ان کا جو ڈیپوٹیشن پیریڈ ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں کیسر احمد شیخ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، بہت بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، سینئر رہنما جماعت اسلامی، بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا۔ اگر اجازت دیں تو کچھ چیزیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، تو لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یاد ماضی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اتنی آسانی سے آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے لے آتا ہے کہ پہلے کون کیا کہتا رہا۔ میں چاہوں گا کہ مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب سے بات شروع کی جائے۔ چترالی صاحب، کیسا لگا کہ پہلے جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا تو برداشت نہیں ہوتی تھی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، معیشت جو ہے وہ صحیح رخ پر چل پڑے گی، تو کچھ اس پہ ذرا کمنٹ کریں گے کہ یہ تو بہت ہی مشکل ڈیسیژن تھا لیکن ملک کے مفاد میں یہ ڈیسیژن لیا گیا، یہ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا۔ جی چترالی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے، اور جب PTI کی حکومت تھی انہوں نے مظاہرے کیے، انہوں نے روڈ بلاک کیے، انہوں نے دھرنے دیے، انہوں نے بار بار یہ کہا کہ مہنگائی ہے اور عوام جو ہے اس کی قوت خرید سے چیزیں باہر ہو رہی ہیں، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ باتیں یہ کرتے تھے۔ جب خود اقتدار میں آئے تو یہ IMF کے بالکل غلام ابن غلام بن گئے۔ IMF جو ان کو ڈائریکشن دیتی ہے اس کے مطابق یہ 100% نہیں بلکہ 200% عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غریب عوام وہ جائے تو جائے کہاں، مطالبہ کرے تو کس سے مطالبہ کرے، اور جلوس نکالے تو کس سے وہ اپنا حق مانگ لے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ حکومت نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس وقت حکومت کی ریٹ مارکیٹوں پر نہیں ہے، حکومت کی ریٹ جو ہے اداروں پر نہیں ہے، حکومت کی ریٹ قومی اسمبلی کے اندر بھی نہیں ہے۔ یہاں تک صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ اب صورتحال یہ ہے
ہے کہ جو انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی ہیں، یہ حقیقت ہے. ایک تو خودکش حملہ ہوا وہاں باجوڑ میں، اور یہ پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے کراچی سے لے کر چترال تک 25 کروڑ عوام پر یہ پیٹرول بم پھینکا گیا ہے، جس کے ضد میں مزید کروڑوں لوگ آئیں گے اور غربت کے لکیر کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے. جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کروڑوں لوگ وہ غربت کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ روزمرہ کے اشیاء خریدنے سے قاصر ہیں. بلکہ یہاں تک صورتحال پہنچ گئی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو پہلے دریا میں پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں. لوگ اپنے گردوں کو بیچتے ہیں، لوگ اپنے بچیوں کو اب بیچنا شروع کر دیں گے. بے حیائی ملک میں عام ہوگی، ڈاکہ عام ہوگا، اور چوریاں جو ہیں وہ عام ہوں گی. اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی، اور وہ علاقے بھی جہاں چوریاں نہ ہونے کے برابر تھے، ڈاکے نہ ہونے کے برابر تھے، اب اس میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس صورتحال میں مزید 20 روپے پیٹرولیم مصنوعات کے فی لیٹر پہ اضافہ کرنا یہ عوام کے زخموں پر نمک پاشی ہے، اور عوام کو بیوقوف بنانا ہے. اور حالانکہ ان لوگوں کا جو عوام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم آئیں گے تو معیشت کو مضبوط کریں گے. اب معیشت جو ہے تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی ہے. حقیقت یہ ہے آئی ایم ایف سے قرض لینے کے بعد بھی یہ تباہی کے دہانے پر ہماری معیشت کھڑی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے مولانا صاحب، لیکن حکومت ملکی مفاد، اسحاق ڈار صاحب، بالکل ملکی مفاد کیا ہے اس میں؟ ڈار صاحب نے کہا کہ ملکی مفاد میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا. ملکی مفاد میں انہوں نے اسٹیٹ بینک کو ان کے حوالے کر دیا. ملکی مفاد میں انہوں نے اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھا دی. ملکی مفاد میں انہوں نے ٹیکسز لگا دیے. ملکی مفاد میں انہوں نے قوم کو جو ریلیف دے رہے تھے، کسانوں کو ریلیف دے رہے تھے، دور دراز علاقوں کو، چترال اور سوات اور دیر، ان علاقوں کو ٹیکسز سے مستثنا کر کے ریلیف دے رہے تھے، وہ ریلیف انہوں نے واپس لیے. قوم کے مفاد میں انہوں نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. قوم کی مفاد میں، پاکستان کی مفاد میں انہوں نے بجلی کے قیمتوں میں 7.5 آپ کا پوائنٹ اضافہ کر دیا. بالکل صحیح. یہ سارے قومی مفاد ہیں. صحیح بالکل صحیح. سینیٹر روبینہ صاحبہ، بہت مشکل ڈیسیژن ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس ٹائم پہ جب اسمبلی اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، انتخابات میں جانا ہے. اب جو میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ بہت سارے لوگ اب یہ شک کر رہے ہیں کہ شاید اتنی آسانی سے اگر یہ اتنا بڑا بم گرا دیا تو شاید یہ الیکشنز ابھی نہیں ہوں گے، اس میں کچھ ٹائم لگے گا. کیونکہ ان حالات میں تو ابھی لگتا نہیں ہے کہ 3-4 مہینے میں جو ہے وہ معیشت اپنی مطلب بہتری کی طرف چل پڑے گی، لوگوں کی پریشانیاں کم ہو جائیں گی. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بر وقت الیکشن ہونا جو ہے وہ ملک کی سٹیبلٹی، پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، ہماری لیڈرشپ کا موقف اس کے اوپر بہت کلیئر ہے. لیکن آپ کے توسط سے مولانا صاحب نے ایک بات کی، میں اس کی تھوڑا تصحیح کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ غلام ابن غلام ہے. مولانا صاحب، آپ تو دینی مسائل آپ کو زیادہ پتہ ہے. ابن غلام مطلب ہوتا ہے غلام کا بیٹا. تو ہمارے آباء و اجداد نے، میں شور ہوں کہ ان کے بھی بزرگوں نے پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا ہوگا، تو مہربانی کر کے اگر ہم اس گفتگو میں یہ والے الفاظ استعمال نہ کریں تو یہ بہت بہتری ہوگی. یہ میری ان سے ایک ریکویسٹ ہوگی مؤدبانہ کہ غلام کی حد تک تو چلو ہم پی جائیں گے، لیکن ابن غلام کہنا جو ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے. واپس آتے ہیں جو آپ نے کہا، بالکل بہت تکلیف میں ہیں لوگ، اس کا ہمیں احساس ہے، کیونکہ چونکہ ہمیں
نیچے جانا ہوتا ہے, لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے, الیکشن ٹائم آ رہا ہے, ہم نے لوگوں کے سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ پنچ جو ہے یہ صرف یہ نہیں کہ جو مڈل کلاس کو فیل ہو رہا ہے, یہ پنچ ہر کوئی فیل کر رہا ہے جو مہنگائی کا ہے, کیونکہ واقعی ایک ناقابل برداشت حد تک زیادہ ہو گئی ہے. لیکن ایک چیز میں آئی ول بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ فار اے چینج, میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ حکومت کا یہ فیصلہ کرنا, جیسے آپ نے کہا کہ ریاست کے لیے تھا, کیونکہ ان کو یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہفتہ 10 دن اس کو ڈیلے کر لیتے اور آنے والے اور ایک آرٹیفیشل جو ہے آپ کو ریلیف دے کر چلے جاتے, جیسے نے کیا. ان کو جب پتہ پڑ گیا کہ میری حکومت ختم ہو رہی ہے تو انہوں نے بھی ایسے لوگوں کو کوئی قیمتیں کم کی, کوئی ادھر کیا کوئی ادھر کیا, جسٹ ٹو کریٹ آرٹیفیشل وہ انوائرمنٹ کہ جی بڑا میں کم کر کے جا رہا ہوں تو جو بعد میں آئیں گے دے ول بیئر دا جو بھی ایشو ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مشکل فیصلے ہیں, لیکن اس میں ایک چیز ہو سکتی تھی اور اب بھی ہو سکتا ہے. میں اب یہ کہہ رہی ہوں کہ اب بھی ہو سکتا ہے, اور میری ڈار صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستان کے لوگ بڑے جو ہیں محنت کش لوگ ہیں, بڑے برداشت کرنے والے لوگ ہیں, اگر ان کو اعتماد میں لے لیا جائے, جو بھی ملکی مفاد ہے اگر ان کے ساتھ آ کے بات کر لی جائے, ہم لوگ یہ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں, لوگ سمجھتے ہیں. لیکن واقعی اگر جو ریلیف دی جا سکتی ہے وہ ضرور دینی چاہیے, کیونکہ ناقابل برداشت ہے. جناب کیسے نام ہے شیخ صاحب, کیونکہ آپ فائنانس کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں اور پتہ نہیں آپ کے ساتھ مشورے کرتے ہیں ڈار صاحب, پوچھتے ہیں کہ چیزوں میں کیا کیسے. سب سے پہلے تو آپ کو بڑا کلیئر ہے کہ ڈار صاحب اور ہماری حکومت جو آپس میں مشورے کرتے ہوں گے. فائنانس کمیٹی میں ایک بار تشریف لائے ہیں, جب سے میں چیئرمین بناؤں. کل ہماری دوبارہ کمیٹی میٹنگ ہے, ہم نے ان کو گزارش کی ہے کل صبح 11 بجے میٹنگ ہے, تو ہم توقع کر رہے ہیں وہاں آئیں گے تو ہم ان سے یہ ساری باتیں پوچھیں گے. ابھی تک کتنے اجلاس ہوئے ہیں جب سے اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر بنے ہیں, اور اس میں وہ کتنے میں مطلب ایک دفعہ آئے ہیں آپ نے؟ ہاں 7-8 ہوئے ہیں, لیکن وہ ایک دفعہ انہوں نے رونق بخشی, ایک دفعہ تفصیل دے, لیکن وہ آئے ہیں. ہمارا ان سے مطالبہ رہا ہے کہ آپ ہر بار آیا کریں. عائشہ غوث صاحبہ ہر میٹنگ میں آتی ہیں. جہاں تک آپ نے ملکی مفاد کی بات کی نا, کیونکہ آپ تو ضمیر صاحب بڑے ویل ایجوکیٹڈ اور معاملات کو سمجھتے ہیں. دیکھیے ہم نے جو IMF سے کیا ہے نا, ان کو ہم سے گیلا یہی ہے کہ آپ بار بار وعدے کرتے ہیں اور کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے. اور اس بار انہوں نے ہم سے پورے انگوٹھے لگوائے ہیں کہ آپ جو کمٹمنٹ پوری کریں گے وہ پوری کریں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا کی قیمتیں جو بھی ہوں گی اور اس پہ جو لیوی ہے وہ لیوی بھی طے ہے, قیمتیں بھی طے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے یا میرے یا کسی کے ہاتھ میں ان قیمتوں کا تعین نہیں ہے, یہ ہم آلریڈی تعین کر چکے ہیں اگلے بڑے عرصے تک. یہ کوئی بھی آ جائے حکومت, اس لیے آپ یہ ٹھیک ہے گیلری سے کھیل لیں جو کوئی آپ کھیلنا چاہیں, لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. ہمارا ملک, یہ تو الگ بات ہے. پی ڈی ایل کا آپ نے ذکر کیا کہ پی ڈی ایل طے ہے, 50 روپے تھی, 50 یا 55 روپے جو اب تو 60 ہو چکی. جی 60 روپے. جی تو جو طے نہیں جو ہے وہی جو ہم نے طے کیا ہے IMF سے, ایگزیکٹ فگر 55 یا کچھ بھی جو ہے, جو وہ فگر ہے وہی ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھی. اور دنیا کی پرائسز آپ کے سامنے ہیں. پھر ڈالر کی قیمت جو ہمارے پاکستان کی کرنسی سے ہوتا ہے, آپ فارمولہ کسی سے پوچھ لیجئے نا, کہ وہ مقصد صرف یہ کہ بہت غلط ہے, یعنی تکلیف دہ معاملے ہیں. غلط سے مراد میرے کہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور جب آپ جائیں گے مارکیٹ میں کسی کے پاس بھی تو وہ تو شکایت کرے گا نا. لیکن یہ دیکھیے آپ بلکہ اپریشیٹ کریں کہ ہم نے جاتے ہوئے, جیسے میڈم روبینہ خالد نے بڑی اچھی بات کی, مجھے بہت اچھا لگا. دیکھیے PTI کی حکومت جا رہی تھی تو انہوں نے کم کر دی قیمت, اور اسی پہ IMF آج تک نہ رہا ہے کہ آپ نے طے کیا اور آپ وعدے کے لوگ نہیں ہیں. جاتی دفعہ حکومت نے ہم وہ ڈائنامائٹ بنا کے گئے نا ہمارے لیے. اگر ہم یہ کرتے جاتی دفعہ, آج کہتے کہ ہمارے اگلے الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم نے جو وعدہ کیا, جو کمٹمنٹ کی, مشکل ہے.
ہم نے تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سیاست کو ریاست پہ قربان کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں. ہمیں ریئلسٹک ہونا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہیونگ سیڈ دس, اس کے ساتھ ساتھ جو پلفریج ہے ہماری عوام کو بھی سوچنا پڑے گا. جو ان کو علاقوں میں, میرے علاقوں میں, جو میں کراچی میں دیکھتا ہوں, جو میں KPK میں دیکھتا ہوں, سب سے ہر جگہ بجلی کی چوری ہو رہی ہے. وہاں پہ لگے ہوئے ہیں سارے پورے کنڈے لگے ہوئے ہیں. تو اگر عوام نہیں ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرے گی, اور ہمارے بھی جو اہلکار ہیں پاکستان وہ بھی نہیں, وہ بھی رشوت لے کے ان کے بل نہیں لائیں گے, یا ایک کی بجلی دوسرے میں کنیکشن دے دیں گے. میری اپنی فیکٹری میں آپ کو بتاؤں, میں فائنانس کمیٹی کے, میرے ساتھ والی فیکٹری والا میرے تار لگا کے میری بجلی لے رہا تھا. پاکستان میں کیا پوچھ رہے تھے؟ فیکٹری کی بجلی چوری ہو رہی تھی. مجھے پوائنٹ آؤٹ ہوا, میں نے کہا کہ اتنی ہر مہینے کیوں بل آ رہا ہے؟ تو پوائنٹ آؤٹ انہوں نے کیا, انہوں نے چیک کیا. ہمارے بندے بھی انوالو ہوتے ہیں سب جگہ. پاکستان کا ایک سسٹم ہی ایسا بن گیا ہے. لیکن شیخ صاحب, ابھی میں بریک پہ جاؤں گا. بریک کے بعد پھر ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ جی ایک بہت شور سنائی دیا, ایک اچھی خبر تھی اور اس کا بہت شور سے بتایا گیا کہ جی روس سے معاہدہ طے پا گیا ہے, اور پھر جہاز بھی لگ گئے کراچی پورٹ پر, اور تیل بھی آ گیا, روسی تیل, جو کہ مارکیٹ سے بہت سستا تھا, اور اس کا امپیکٹ ہمیں نظر نہیں آیا. اس کی وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں. ابھی مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد ناظرین اس پر بھی بات کریں گے, اور پھر تھوڑا سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی ایک پیج پر سب ہیں, اور راجہ ریاض صاحب کو کون سا نام بھجوایا گیا کہ ان کی طرف سے واپس آ جائے, کہ تاکہ بہت لمبی کوئی بحث نہ ہو. لیکن کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ راجہ ریاض صاحب اپنی سوچ کے مطابق نام لے کر آئیں گے, اور شاید وہ اڑ بھی جائیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کیسے ہیں شیخ صاحب؟ کوئکلی روس سے وہ جو تیل ہے اس کے اوپر بھی ذرا بتا دیں تو پھر ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. امیر, یہ بھی اصل میں ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم عوام کو غلط باتیں بتاتے ہیں. دیکھیے وہی PTI کے دور میں کہا جاتا رہا, حالانکہ کوئی MOU بھی سائن ان سے نہیں ہوا تھا. گئے ضرور تھے, کوشش ہو رہی تھی, لیکن کوئی MOU بھی سائن, MOU تو ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے. خط لکھنا, اور وہ کوئی معاہدہ تو نہیں ہوتا نا کاروباری. جو بات یہ ہے کہ کوئی اتنا سستا بھی نہیں ہے روس سے. جو آج ابھی بھی جو ہم نے خریدا ہے سستا ہے ورلڈ مارکیٹ سے, لیکن 10 سے 20% کے درمیان اس کی پوزیشن ہوتی ہے. پھر اس کی ہمارے پاس جو ریفائنریز ہے نا, اس میں وہ اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ ایڈیشنل کاسٹ اس پہ لگے. پھر بھی تھوڑا بہت سستا رہے گا, لیکن جس طرح کی توقعات کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت سستا ہو جائے گا, تو سب کو کیسر احمد شیخ صاحب اگر ہمیں آج بتا رہے ہیں تو پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ مجھے بلایا کریں نا, میں آپ کو ساری باتیں پہلے ہی بتا دیا کروں. ریئلسٹک بات کرنے کا نہ ہمارے میڈیا میں رہا ہے, نہ ہماری پولیٹیشین میں رہا ہے. جب تک ہم صحیح بات نہیں بتائیں گے عوام کو, لیکن میں کہہ رہا ہوں مطلب اتنی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا, نہیں رکھنی چاہیے, ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, 15 سال سے ہمارے یہاں جمہوریت ہے, 3 بڑی پارٹیوں کو موقع ملا. 4 سال PTI کو ملا, 5 سال پیپل پارٹی کو ملا, اور 6 سال یہ اگر یہ بھی ایڈ کر دیں تو آپ ہمارے مسلم لیگ کو ملا. 15 سال پہلے پاکستان کے لوگوں کا سٹینڈرڈ کیا تھا اور آج کیا ہے. یہ جمہوریت کی جو ہم باتیں اتنی کر رہے ہیں, جب تک ہم جمہوریت میں لوگوں کو رزلٹ نہیں دیں گے, بہتری کی باتیں نہیں کریں گے, اور عوام کو واقعی سہولیات نہیں دیں گے, ہم نے نہیں دی. اور کم از کم سچ تو بتائیں نا, اور کم از کم یہ بتائیے, میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, 16 مہینے میں شاید ایک آدھ ہماری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہو. ہم سب MLAs کیا کرتے ہیں, کچھ کیا ہمارا رول کیا ہے؟ آپ جو الیکٹ کرتے ہیں, جاتا ہوں میں اپنے حلقے میں, تنقید تو میرے اوپر ہوتی ہے نا کہ آپ نے تیل مہنگا کر دیا. آپ پوچھ رہے تھے ڈار صاحب نے آپ سے کوئی مشورہ کیا. ڈار صاحب ہو سکتا ہے اپنی کیبنٹ میں مشورہ کرتے ہوں گے ضرور, لیکن وہ جتنا بھی مشورہ ہے کیبنٹ, کیوں ہماری پارٹیوں میں اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس مینز اے لاٹ. کیوں ربینہ صاحب؟ مجھے ایک بس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اسٹیبلش بزنس مین اکانومی سمجھتے ہیں, تجارت سمجھتے ہیں. ایک بات صرف کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے تمام چیمبروں سے میری فیملی واحد فیملی ہے پاکستان کی تاریخ میں. کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری سے میں
वोट लेके बिजनेसमैन के प्रेसिडेंट रहा आज से 36 साल पहले। मेरा बेटा मरहूम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेसमैन के वोट लेके बना, फिर मेरा फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो हम बिजनेस के करीब हैं। फिर मैं महबूबुल हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर का इस वक्त भी उनकी वफात के बाद मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। और फिर मेरा दिल ये था कि मैं डायरेक्ट लोगों के पास जाऊं, उस हाउस में जाऊं। कैसा शेख साहब, एक जमाने में ये महबूबुल हक जो ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर था, उनकी बहुत रिपोर्ट्स आया करती थी, अब नहीं हमें कुछ सुनने को नहीं, हम जब से वो उनका इंतकाल हुआ, वो ज्यादातर जो है ना ये लम्स यूनिवर्सिटी के रिसर्च छोड़ के गए, वहाँ भी कम होता है कि बिल्कुल जब वो हयात थे या उनकी वाइफ उनकी बेगम साहबा थी तो बहुत आती थी, हर साल रिपोर्ट। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा शुरू से ही इस साइड पे रहा। 1980 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो FBR की कमेटी है उसका चेयरमैन था, और फिर 1990 में मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे टैक्स रिफॉर्म कमेटी एक बनाई, जो कि उसका मेंबर बनाया जो सेनेटर थी, जो 92 के टैक्स रिफॉर्म्स थे, जी आए थे। जी उन टैक्स रिफॉर्म्स में उस कमेटी के मेंबर आप थे। मैं अभी बात सिर्फ जो ये करना चाह रहा हूँ कि मैं 30 साल से गली गली महल्ला धक्के खा रहा हूँ अपना कारोबार छोड़ के, इसलिए कि उस हाउस में जाऊँ जहाँ से पॉलिसीज बनती हैं, क्योंकि चैम्बरों में मैंने देखा कि वहाँ तो सुनवाई नहीं होती, लेकिन इस हाउस में इससे बड़ा इलेक्टेड पोजीशन कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले मैं डायरेक्टली MNA बना, फिर 21 मेंबर जो हर पार्टी ने जो फाइनेंस के बेबस बात को समझाने के लिए खत्म कर रहा हूँ कि उनमें चेयरमैन, लेकिन मेरे वहाँ भी कोई पोजीशन, एक इलेक्टेड आदमी की कोई पोजीशन नहीं। यहाँ बाहर के लोग आते हैं और मोरद इल्जाम हम होते हैं, इलेक्टेड लोगों को तो आपने फेस करना है ना। बिल्कुल। चित्राली साहब, जरा मुझे ये बताएं कि निगरान हुकूमत के हवाले से, और दूसरा आज प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे और उनमें ताखीर नहीं होगी। एक तो ये कि अगर तो नोटिफाई होता है ये रिजल्ट जो डिजिटल सेंसस है, तो फिर डिलिमिटेशंस होना लाजम है, हल्का बंदियां होनी है, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहता है 4 से 6 महीने लग सकते हैं। तो आपको वैसे लगता क्या है कि किस तरफ सूरत हाल बनेगी, और वो कोई सियासतदान आपकी नज़र में भी है जो आप जिसका नाम ले सकें कि हाँ जी ये जो है बिल्कुल गैर जानिबदार होगा और ये केयर टेकर वजीर आज़म हो तो ठीक होगा? देखें, बात यह है कि एक तो निगरान हुकूमत के लिए इन्होंने बिल पेश किया कौमी असम्बली में, कानून साजी की, बैनुल अक़वामी मुआहदात को ज़िंदा रखने के लिए बहाना ये बनाया गया, इख्तियारात उनको मालियाती तौर पर दिए गए, और उसके साथ साथ जो असम्बली की यानी अपनी मुद्दत पूरे करने से 2 दिन या 3 दिन पहले इसको तहलील करने की जो एडवाइस भेज रहे हैं, इन चीज़ों से यही पता चलता है कि ये जल्द इलेक्शन करना नहीं चाहते और ये आवाम के पास नहीं जा सकते। देखें, इन्होंने जो आवाम के साथ जो कुछ किया, आवाम के जख्मों पर जो इन्होंने नमकपाशी की, हकीकत ये है कि अब आवाम का सामना ये नहीं कर सकते PDM की हुकूमत और इसमें शामिल पार्टियां। उसकी वजह यह है कि देखें, पहले ये होता था कि जब किसी सियासतदान के खिलाफ आवाम को एहतजाज करते तो वो चप्पल फेंक देते या अंडे फेंक देते या टमाटर फेंक देते। अब सूरत हाल ये है कि इन चीज़ों के साथ साथ पत्थर भी फेंकेंगे इन पर और ये आवाम का सामना नहीं कर सकेंगे। अब अबूरी जो हुकूमत ये बना रहे हैं, अबूरी हुकूमत नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये PDM हुकूमत की तसलसल है। जिस तरह सुबह खैबर पुख्तनख्वा में तमाम पार्टियों को अबूरी सूबाई हुकूमत में शामिल किया गया है, गवर्नर एक पार्टी का है, इसी तरह पंजाब में आप जाएं वहाँ भी तमाम पार्टियों को उनका शेयर, उनका हिस्सा उनको दिया गया है। इसी तरह मरकज़ में भी एक पार्टी जो है, जो मेजर पार्टी है, उसका वज़ीर आज़म आएगा और बाकी सब्र करें जी। बाकी जो वज़रा हैं, जहां तक मुझे मालूम है, इन्होंने आपको लगता है कि पार्टियों में और पार्टियों को कहा जाए जी, आपको लगता है कि PDM और मौजूदा हुकूमत का तसलसल होगा केयर टेकर सेटअप? सेनेटर साहिबा, ये एक
اور بھی بڑی ایک تاثر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کنوینینٹلی جب کیمپین میں جائے گی تو یہ کہے گی کہ جی دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس وزارت خارجہ تھی، فورن افیئرز تھی، اور جس کی تعریف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی کی کہ جو کچھ بھی بہتری آئی ہے اس میں بلاول بھٹو صاحب کا بڑا کردار تھا. اور بڑی کنوینینٹلی پیپلز پارٹی کیمپین میں یہ کہے گی کہ جی کی اکنامک منسٹریز جس میں 2 مین آتی ہیں، فائنانس اور جو یہ اکنامک افیئرز ڈویژن، اور جو ان کے پاس ہے احسن اقبال صاحب کے پاس، کہ جی ہمارا یہ مہنگائی اور یہ عوام کے اوپر بوجھ، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ہم سے نہ مشورہ کیا گیا تھا، نہ ہم سے پوچھا گیا تھا. بڑا کنوینینٹ ہوگا آپ لوگوں کے لیے یہ کہہ دینا اور بڑے آرام سے اپنے کندھوں سے یہ بوجھ اتار دینا. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس قسم کی پالیٹکس اس نے نہیں کی. ہماری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی ہے تو دین وی ٹیک دا فل ریسپانسبلٹی، کیونکہ یہ جو چینج آف دا رجیم تھا اس کی بھی ہم نے فل ریسپانسبلٹی تھی. اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ سازش ہم نے بلاول ہاؤس میں کی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے تو وہ سازش بلاول ہاؤس میں ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور جب آپ پولیٹیکل ارینا میں اتریں گے، ظاہری بات ہے وہ اوپوننٹس ہو کے اتریں گے، پھر اس کا ایٹماسفیئر کچھ اور ہوتا ہے. اس وقت آپ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک اور ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم گورنمنٹ کی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ارینا میں اتریں گے اور باقاعدہ جب ایز این اوپوننٹس آئیں گے تو تب تو بڑا کنوینینٹلی آپ کے پاس یہ ایک سلوگن ہوگا نا کہ جی ہمارا لینا دینا نہیں تھا عوام پر میں ووٹ آپ کو ڈالنے کا. بتاؤں کہ پرفارمنس بھی تو ہوگی نا. جیسے ہم نے سندھ کی جو ہماری گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے نا. ہمیں ان کو کرٹیسائز کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سندھ میں وی ہیو دا ٹوٹل میجورٹی اینڈ وی میک ڈیسیجنز ایز وی وانٹ ٹو. تو وہ جو بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو اچھے کام وہاں ہو رہے ہیں ہم ان کی تشہیر کریں گے، نہ کہ یہ کہیں گے کہ فلانے کی یہ ناکامی ہے. ہم جو اگر کھیلیں گے تو اپنی پرفارمنس پہ کھیلیں گے، کسی کی کمزوریوں پہ نہیں کھیلیں گے. تو پھر عوام کو پھر کلیکٹیولی جج کرنا چاہیے، آپ کو بھی پیپلز پارٹی کو بھی پی ڈی ایم کے ساتھ پیرلل اسی طرح جج کرنا چاہیے. بالکل، یہ تو عوام کے ساتھ جب جائیں گے، جس طرح چترالی صاحب کہہ رہے تھے ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں انڈے ٹماٹر کے بجائے اب پتھر بھی پڑیں گے. یہ جو اس قسم کی سیاست ہے نا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. یہ جو بندے پیسے دے کے جلسے میں کھڑے کر دینا اور کسی کو کہنا جوتا پھینکو اور کسی کو کہنا، یہ جو ہے اس قسم کی پالیٹکس لوگ ریجیکٹ کر چکے ہیں. اب جو پالیٹکس ہوگی وہ پرفارمنس پہ ہوگی، وہ ڈیلیوری پہ ہوگی، آپ کی پاسٹ ہسٹری پہ ہوگی. اور جہاں تک لوگوں پہ جانے کا بات ہے، میں کل بھی پشاور میں ایک پروگرام میں شرکت کر کے آئی ہوں. کل میں نے 400 جانا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ خفا ضرور ہیں، یہ میں اس پہ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، لوگوں کی شکایت ضرور ہے اور وہ شکایت کرنے کا حق رکھتے ہیں پورا. لیکن جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کریں گے وہ کریں گے، پاکستان کے لوگ بہت باشعور ہیں، ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس طرح سے بہیو. پیپلز پارٹی 15 سال جو ہے سندھ کی حکومت اس کی پرفارمنس لے کے جائے گی. بالکل. اور ہم نے جو عام انتخابات میں وفاق میں دیکھیں، وفاق میں تو یہ اور جو پچھلے یہ 16 مہینے ہیں اس کی رسپانسبلٹی بالکل ہم جو جہاں تک ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے ہم اس کو ضرور لیں گے اور اس کا جواب دے بھی ہوں گے اور عوام کو جواب دیں گے. بنتی کہاں تک ہے رسپانسبلٹی آپ کی؟ مطلب آپ لوگوں کا فائنانس میں حصہ نہیں ہوگا؟ ہماری جیسے لیڈرشپ نے بھی کہا ہے اور آپ کے سامنے بھی ہمارے لوگ بہت بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم نے سیاست نہیں کی، ہم نے ریاست کو بچایا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں اب تو سامنے کھل کر آ گیا ہے کہ اگر وہ پچھلی حکومت رہ جاتی جو آج ملک وہ تو اس کی تو وش یہی تھی سب سے بڑی کہ ہم سری لنکا بن جائے. اور وہ بار بار اس کو پریڈکٹ بھی کرتے رہے کہ بس سری لنکا بننے لگا ہے، یہ پاکستان ہے، یہ بہت محنت کش لوگوں کا ملک ہے. اور میں آپ سے پھر یہ کہوں گی کہ حکومت کو جس کے ہم بھی اس وقت حصہ ہیں کو چاہیے کہ عوام کو اعتماد میں لیں. دیکھیں بھٹو صاحب نے بھی ایک زمانے ہم پہ بہت سینکشنز لگی تھیں. بھٹو صاحب نے کہا تھا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے. لوگوں کو اعتماد میں لیا تھا کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں. معذرت سے ہم نے گھاس نہیں کھائی، ایٹم بم بنا دیا. گھاس جس ملک نے کھائی اور ایٹم بم بنایا وہ ہم سے اب بہت آگے. میں بالکل آپ سے ہم ابھی بھی امپورٹڈ گاڑیاں لینڈ کروزرز پہ اور کیونکہ پالیسیز کا تسلسل نہیں رہا نا. ابھی بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی جیسے آصف علی زرداری صاحب نے آفر بھی کیا ہے بار بار کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی اس کے بڑے اچھے نتائج ہوئے. پاکستان میں پہلی دفعہ جمہوریت
جو ہے وہ ٹرانزیشن آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو وہی چارٹر آف اکانومی اگر کر لیا جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا بیٹھ کے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور پارٹیز ریسپانسبلٹی لیں ملک کی, نہ کہ صرف اپنے ووٹرز کی. فواد چودھری صاحب نے, کیسرا میں شیخ صاحب, ایک بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ اب تلخیاں ختم کر دینی چاہیے اور ایک باقاعدہ تمام جماعتوں کو چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا چاہیے, تمام اداروں کے ساتھ بہتری اور تعلقات بہتر ہونے چاہیے. انہوں نے اپنی پرانی پارٹی پی ٹی آئی کا وہ جو بھی حصہ تھے اس کے لیڈر کے بھی متعلق یہی کہا کہ ان کو بھی تعلقات اپنے تمام لوگوں کے ساتھ, تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بہتر کرنا چاہیے, تب ملک بہتری کی طرف چلے گا. یہ بات تو ہماری لیڈرشپ جیسے روبینہ خالد نے کہا, ہم تو ان کو چارٹر آف اکانومی کی بات میاں شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو صاحب, زرداری صاحب, میں نے اپنی ہر تقریر میں ہر جگہ آپ کے پروگراموں میں کہا. اس کے بغیر دیکھیے ہمارا اگر یہ تجزیہ کریں نا, ہمارا پرابلم ہوا تھا پہلے 20 سال پاکستان دنیا میں لیڈ کر رہا تھا, ہم ہر ملک ہماری مثال دیا کرتے تھے پاکستان کی. 70 میں ہم نے الیکشن کرائے, بالکل فیئر الیکشن ہوئے. اس کے بعد ہماری آپس میں رنجشیں ہو گئی, پارٹیز کی رنجشیں ہوئی نا, عوامی لیگ اور پیپل پارٹی تھے, دونوں نے آپس میں پرابلمز ہوئے. تو کیا وہ جو پولیٹیکل رائیولری ہوئی یا اس کو ٹرمائل کہہ لیں, اس کی وجہ سے ہم نیچے جانا شروع ہو گئے. پھر 77 میں بھی یہی ہوا کہ ہم آپس میں, اور یہ ان کو سمجھاتے رہے کیونکہ یہ صرف یہ چور ڈاکو کی گردان کے علاوہ یہ کہتے ہی کچھ نہیں رہے. انہوں نے سمجھا اور کہ بھائی یہ کوئی واحد ہیں جو بہتر کر سکتے ہیں. کچھ بھی رزلٹ نہیں دیا. میں ایک بات سنیے ضمیر صاحب, میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں, میری آج تک مجھے جواب چاہیے اس کا کہ جو 85,000 کروڑ روپے 625 امیر ترین لوگوں کو دے دیا فری, وہ کون تھے؟ اور باقی جو ایس ایم ایز ہیں, جو گروہ ہے, جو عام آدمی آپ جیسے جو لوگ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, کوئی 1 کروڑ بھی دے دیا ہوتا, 85,000 کروڑ دیا نا. نہیں میرے جیسے کیا, میں تو سپورٹ نہیں کرتا تھا ان کو. جو آپ نے, چلو میں اگر کوئی بات کرتا ہوں, کوئی بھی کرتا ہے, میں بات وہ کر رہا ہوں, کوئی بھی کرتا ہے, مطلب عوام کو کچھ نہیں ملا, مطلب نہیں عوام کو دیتے نا, چھوٹے اور درمیانے درجے کے وہ انجن آف گروتھ ہوتا ہے, گروہ کو دیتے, پروفیشنلز کو دیتے 85,000 کروڑ. اور پھر میں نے کل کی میٹنگ میں رکھا ہوا ہے, آپ بھی کسی کو بھیجیے گا, میں نے صرف یہ پوچھا ہے, نام تو ہمیں وہ نہیں دے رہے اسٹیٹ بینک. یہ سارے فیصلے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ان فیصلوں میں اسمبلی نہیں ہے, ان فیصلوں میں الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں. ان میں کوئی شوکت ترین آ جاتا ہے, جو کوئی مفتاح اسماعیل آ جاتا ہے, کوئی کہاں سے آ جاتا ہے, یہ فیصلے ان کے ہیں. اور کیا آتا ہے, کہاں سے الیکٹ ہوا وہ مفتاح اسماعیل, کب الیکٹ ہوا ہے؟ میں مفتاح اسماعیل کے بڑے بھائی کو میں نے چیمبر کا ٹکٹ دیا, وہ ہار گیا, اس کے بڑے بھائی مقصود اسماعیل الیکشن ہار گئے. الیکٹڈ لوگ, ہم دھکے کھا رہے ہیں, ہم تو کہیں ہیں نہیں. پیپلز پارٹی میں تو اتنا, پیپل پارٹی میں ہمیشہ پیپل پارٹی میں حفیظ شیخ پیپل پارٹی میں بھی, پی ٹی آئی میں بھی, سارے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا ذمہ دار فیصلے وہ کرتے ہیں, تمام فیصلے, اور ذمہ دار باقی. میں آپ کو بتاؤں, مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ڈار صاحب بھی تو الیکٹڈ نہیں ہے نا, وہ بالکل. جب تک آپ قومی اسمبلی, جس طرح پرائم منسٹر قومی اسمبلی سے الیکٹ ہو کے آتا ہے, فائنانس منسٹر سب سے زیادہ فیصلے کرتا ہے پاکستان میں اکانومی کے بعد, جب تک وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہوگا, آپ اس کو آئین کا حصہ بنائیں, کیوں نہیں ہوگا, ملتے ہی نہیں ہے فائنانس منسٹر کے لیے. میں نے ڈار صاحب تو انڈائریکٹلی آ کے بھی ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارا مشکل یہی ہے, چائنا بس, لیکن آپ اندازہ کیے چائنا نے 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا. میں نے خود چائنا کو دیکھا ہے. صحیح, اس پر بھی بات کرتے ہیں. انہوں نے نکال دیا. جمہوریت تو نہیں ہے وہاں, آپ جائیں, وہاں جمہوریت نہیں ہے چائنا میں کوئی. وہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, ہم جمہوریت کھیل رہے ہیں. صحیح. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح پروگرام کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزارت تعلیم اور اس کا جو ایک ڈائریکٹریٹ ہے, فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن, وہ کیا چاہتے تھے, ایک اسلام آباد میں تقریباً 21 کنال کا ایک پلاٹ جس کی مالیت اربوں روپے ہے, وہ ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت جو ہے ایک پرائیویٹ کمپنی کو دینا چاہتے تھے. پرائیویٹ سکول کا کوئی چین ہے, ان کو دینا چاہتے تھے.
رانا تنویر صاحب اس وزارت کے وزیر ہیں، اور کیونکہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے ڈی جی نے انکار کیا تو ان کو بھی ہٹا دیا گیا، اور ایک اور صاحب بھی تھے جنہوں نے انکار کیا، ان کو بھی ہٹا دیا گیا. اور یہ جو فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے ڈی جی تھے، ان کا نام تھا پروفیسر ڈاکٹر اکرام علی صاحب. اور یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے. یہ جو ہے کہ وزارت تعلیم اور فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں اربوں مالیت کے سرکاری پلاٹ پر نجی اسکول بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. یہ پلاٹ 21 کنال سے زائد کا ہے، جس کی مالیت اربوں روپے کی ہے. یہ سرکاری اسکول کے لیے مختص شدہ پلاٹ ہے. یوں مفت تعلیم کے لیے مختص پلاٹ کو کمرشل استعمال کے لیے نجی فرم کو دیا جا رہا ہے. ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے نمائندوں نے وزیر تعلیم رانا تنویر سے ملاقات کر کے انہیں سرکاری اسکول کے لیے مختص پلاٹ نجی فرم کو دینے سے روکنے کا مطالبہ کیا. ملاقات کے بعد جاری پریس ریلیز کے مطابق وزیر تعلیم نے نجی فرم اور وزارت تعلیم کے مابین MOU پر دستخط کرنے کی تقریب کو رکوا دیا. فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے ڈی جی ڈاکٹر اکرام علی ملک اور قائم مقام ڈپٹی ڈی جی علی احمد کھرل سرکاری پلاٹ پر نجی اسکول کی تعمیر کی مخالفت کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق چند اہلکاروں نے الزام لگایا کہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے قائم مقام ڈپٹی ڈی جی علی احمد کھرل کو MOU پر دستخط کرنے کی تقریب میں شرکت کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن انہوں نے شرکت نہیں کی، جس پر انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا. 31 جولائی کو، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا، 31 جولائی جو ہے کل گزشتہ روز کے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کے مطابق FDE فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے ڈی جی ڈاکٹر اکرام علی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. ان کی جو ڈیپوٹیشن تھی اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا اور ان کو اپنے واپس جو ان کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ تھا ایرڈ یونیورسٹی راولپنڈی اس میں بھیج دیا گیا. CDA کی پالیسی اور الاٹمنٹ کی شرائط اور ضوابط کے مطابق پرائمری اسکول کے لیے مختص کردہ پلاٹ تجارتی سرگرمیوں یا کمرشل یوز کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور یہ پلاٹ کا غیر قانونی استعمال ہوگا اگر ایک پرائیویٹ اسکول کو دے دیا جاتا ہے. میں چاہوں گا اگر کوئکلی اس پر بھی ایک کمنٹ کر دیں. روبینہ صاحبہ، بولنا چاہوں گی اس پہ آپ ایک الگ سے پروگرام کریں. آپ نے کہا کہ بہت سارے، مجھے اس کیس کا ویسے معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کی باتوں، کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے دو چیزیں جو ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اس کو کسی صورت کمرشل نہیں ہونا چاہیے. اس کے کمرشل ہونے کی وجہ سے آج ہم اگر ہمارے جو یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کون لوگ ہیں، اگر انہوں نے تعلیمی نظام صحیح چلایا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں پڑتی کہ لوگ پرائیویٹ سکولز میں اپنے بچے داخل کرتے. ایک پریسٹیج کا معاملہ ہوتا تھا، فیڈرل کالجز اور سکولز میں ایڈمیشنز نہیں ملتے تھے، لیکن حالات جو ہیں وہ صرف کہتے ہیں نا وہ ایک دن میں نہیں خراب ہوتے. یہ سب ذمہ داری جو ہے یہ آپ کارٹلز بن چکے ہیں. ہمارے ایجوکیشن، ہمارا ہیلتھ اور اس طرح کے باقی سارے، اس میں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو نہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ بے شک ایک پروگرام ضرور رکھیے گا تاکہ احتساب ہو تو پھر اکراس دا بورڈ ہو اور سب کا ہو. بالکل. میں ذرا چترالی صاحب سے بھی انپٹ لے لوں. چترالی صاحب، یہ ایک سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے، اس پر کچھ کمنٹ کریں گے؟ کیونکہ تعلیم ایک واحد ایسی چیز ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لوگوں کی مہنگائی سے ویسے ہی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اور جو نجی اسکول ہیں ان کی فیسیں آپ کو بھی شاید اندازہ ہوگا. اور یہ جو پلاٹس ہیں، یہ باقاعدہ ایک جو ہے ایک ڈیسیژن ہوا تھا کہ ہر سیکٹر میں جو پلاٹ ہوگا ایک اسکول کے لیے ہوگا، وہ سرکاری اسکول وہاں پہ بنایا جائے گا، اور اس کے بعد وہاں پہ مفت تعلیم دی جائے گی اور مفت جو نصاب کی کتابیں ہیں وہ بھی دی جائیں گی. لیکن یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پلان کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک نجی اسکول کی چین کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں، اس میں ہر حکومت میں مافیاز ہوتے ہیں اور وہ حکومت کو بھی بلیک میلنگ کرتے ہیں اور وزراء کو بھی کرتے ہیں.
اور یہ جو اقدام انہوں نے کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل قانون کے بھی خلاف ہے، آئین کے بھی خلاف ہے، اور میں کہتا ہوں کہ حکومت کا جو کردار ہونا چاہیے اس کے بھی خلاف ہے۔ تعلیم اور صحت یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو حکومت کی طرف سے عوام کو مہیا کیا جانا ہے، لیکن اگر حکومت اس سے پہلے تو ہی اختیار کرتی ہے اور ایک جگہ جو ہے جو سرکاری اسکول کے لیے مختص ہے اس کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سے ان کو دے دیتی ہے، میرے خیال میں یہ نااہلی کی انتہا ہے۔ صحیح، کیسے ہیں احمد شیخ صاحب آپ کی پارٹی کے میں تو روبینہ خالد صاحبہ کی جو بات ہے نا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، آپ نے ایک بیان دیا نہیں یہ ہوا، لیکن اس کی پوری ڈیٹیل دیکھنی پڑے گی نا۔ آپ الگ پروگرام رکھیں، میں رانا صاحب سے بھی پورا ان پہ پوچھوں گا کہ کیا معاملہ ہے۔ رانا تنویر صاحب جو وزیر تعلیم ہے اور تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور جو بھی حقیقت ہوگی آپ کے سامنے اس کا بتایا، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کوئکلی روبینہ صاحبہ، انتخابات آپ کو نئی مردم شماری کے ساتھ اگر کروانے پڑتے تو تاخیر ہوگی؟ بالکل ہوگی، کیونکہ نئی ڈیلیمیٹیشنز کو اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جو پرانی مردم شماری ہے اسی کے مطابق انتخابات ہو جائے اور بر وقت نئی مردم شماری سے ہوں گے اور تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ یہ جی میں نے بھی ابھی کہیں دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، تو آئی ایم ناٹ ریئلی اویئر آف اٹ کہ وین اینڈ ویئر ہی ہیز سیڈ دس، تو جب تک میں پڑھ نہ لوں اپنی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اور آپ کو حیرانگی ہو جائے۔ اچھا، یہ بھی سرپرائز ملے گا ہمیں؟ یہ آپ کو سرپرائز جو آپ بار بار یہ سارا میڈیا نہیں کہہ رہا ہے، یہ چیزوں کی قیمت تو ہونی تھی۔ شیخ صاحب کچھ چیزیں ایسی چلتی ہیں تو پھر بعد میں ہو بھی جاتی ہیں۔ کیسے چلتی ہیں؟ یہ ایک چیز جو قیمتیں بڑی ہیں وہ ہمیں بڑھانی ہی بڑھانی تھی، کوئی بھی حکومت ہوتی، اس کا آپ نے یہ اندازہ کر لیا کہ ہم الیکشن لیٹ کرانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، میں نے اندازہ میں جس ٹی وی پہ جا رہا ہوں وہی بات نہیں ہے، یہ عام عوام کہہ رہی ہے۔ تو عوام کیوں کہہ رہی ہے اس کو سمجھا رہا ہوں، میں بھی کنونس کر رہا ہوں، میں عوام کو شیخ صاحب نے کنونس کر دیا کہ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹائم پہ ہوں گے الیکشن انشاءاللہ۔ چترالی صاحب بغیر ہمیں بڑے پرابلم ہو جائیں گے اگر الیکشن، پاکستان کو بڑے مسائل کا شکار ہو جائے گا پاکستان۔ بالکل چترالی صاحب، انتخابات وقت پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی؟ میں تو بظاہر ان کے کردار سے جو کچھ اقدامات یہ اٹھا رہے ہیں اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں کہ وقت پر ہوں گے، لیکن آئین کا تقاضا یہ ہے کہ اگر 12 اگست سے پہلے یہ اسمبلی کو تحلیل کرتے ہیں تو 90 دنوں کے اندر، اور اگر 90 دن ورنہ 60 دن میں انتخابات کو تحلیل ہوتے تو 7 دن میں انتخابات ہونا ہے، اور جماعت اسلامی کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ وقت پر الیکشن ہوں، لیکن بظاہر مجھے ایسا نہیں لگ رہا۔ وقت پر الیکشن ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، بالکل بہت بہت شکریہ چترالی صاحب، کیسر احمد شیخ صاحب، روبینہ خالد صاحبہ۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔